حضرات محتشم سامعین حضرات، آج کا عنوان بڑا اہم ہے اور بڑا ضروری عنوان ہے۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر خیر کرنے بیٹھے ہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شیخ جد الحسنی والحسینی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے، جن کی ہم نے بڑی 11ویں شریف کا سنا ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ بیٹا ربیع الاول شریف جب سٹارٹ ہوتا ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہوتی ہے، اور جب ربیع الاخر شریف آتا ہے اس کے اندر ہمارے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے وصال کا دن ہے، یعنی عرس شریف کا تقریب ہوتی ہے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، آج کا جو پرفتن دور ہے، آج کے اس مادہ پرستی دور کے اندر، آج کے نفسا نفسی کے عالم کے اندر، ہر بندہ کہتا ہے میرا مسلک اور میرا عقیدہ سچا عقیدہ ہے۔ اب صحابہ کو لان تان کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم سچے ہیں، اہل بیت کو لان تان کرنے والے کہتے ہیں ہم سچے ہیں۔ یعنی ہر مکتبہ فکر کا بندہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میرا مسلک اور میرا عقیدہ سچا ہے، بقایا سارے عقیدے اور سارے مسلک معاذاللہ جھوٹے ہیں۔ یعنی آج کے اس دور کے اندر ہم قرآن سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ سچا عقیدہ کس کا ہے، پکا عقیدہ کس کا ہے، تو قرآن کہتا ہے صراط الذین، اے پاک پروردگار عالم، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اب قرآن نے ہمیں بتایا کہ سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے پاک پروردگار عالم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب قرآن کہتا ہے سیدھے راستے پر چلو۔ کن کا سیدھا راستہ؟ راستہ ان کا جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ تو اللہ فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب یہ 4 پروسیجر ہیں، یعنی 4 مرحلے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ نبی ہیں، من النبیین والصدیقین، وہ صدیق ہیں، وہ سچے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ شہید بھی ہیں، وہ صالحین بھی ہیں۔ گرامی اور مرتبت، بلا تشبیہ و تمثیل، آپ کا اور اپنا وقت بچاتے ہوئے، میں انکسار کرتے ہوئے میں آپ کو بات کا سرا پکڑانا چاہتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ سچے ہیں جو نبیوں کے ساتھ ہیں، وہ سچے ہیں جو صدیقین کے ساتھ ہیں، وہ سچے ہیں جو شہداء کے ساتھ ہیں، وہ سچے ہیں جو صالحین کے ساتھ ہیں۔ گرامی اور مرتبت، آج کے اس پرفتن دور کے اندر دیکھا جائے، کوئی بندہ نبیوں سے بغض کرتا ہے، اختلاف کرتا ہے، اور کوئی بندہ معاذاللہ یعنی صدیقین سے بغض کرتا ہے، سچوں سے، صحابہ سے نفرت کرتا ہے۔ اور اس طرف دیکھا جائے کوئی آل بیت سے معاذاللہ نفرت کرتا ہے، صحابہ کا دامن ہاتھ میں رکھ کر ادھر آل بیت پہ لان تان، اور آل بیت کا ایک طبقہ ہاتھ میں دامن پکڑ کر صحابہ پہ لان تان کرتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، صبح قیامت تک ہمارا اہل سنت و جماعت کا چمکتا دمکتا عقیدہ ہے، ہمارا مسلک اور عقیدہ یہ ہے، ہم آل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں۔ میرے امام اہل سنت، امام قبلہ دل و جاں، اعلیٰ حضرت امام
आशिकां इमाम किबला दिलो जां आला हजरत अजीम अलबरकत अजीम अलमर्तबत परवाना शम रिसालत माही सुन्नत हामी बिदअत आलिम शरीयत व तरीक़त व बाइस खैर व बरकत हजरत इमाम अहमद रिज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने बता दिया, फरमाया कि सहाबा से मोहब्बत करना, आले बैत से मोहब्बत करना ईमान का जुज़ है। यानी जो इनमें से किसी एक से भी इनकार कर बैठे तो आला हजरत फरमाते हैं वो फारिग हो जाता है, वो कामयाब नहीं हो सकता, वो नाकाम हो जाता है। इसलिए कि अगर उसने आले बैत को मानना है तो निस्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मानना है, अगर सहाबा को मानना है तो निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से मानना है। इसलिए कि सहाबा को मकाम मिला तो सरकार की निस्बत से मिला, आले बैत को शान मिली तो सरकार की निस्बत की वजह से। अब देखें सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अजमाइन, देखा तो काफिरों ने भी सरकार को था। अब जानना और मानना इसमें फ़र्क होता है। एक बंदा है यानी यहूदी है, मिसाल के तौर पे यहूदी जानते हैं कि सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, क्योंकि इन्होंने किताब अंजील के अंदर पढ़ा था। अब जानना और मानना इसमें फ़र्क है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते भी थे, सरकार को मानते भी थे। अबू जाल सरकार को जानता था मगर मानता नहीं था। फारूक आज़म जानते भी थे और मानते भी थे। उतबा शैबा ये दीगर काफिर सरकार को जानते थे कि अल्लाह के नबी हैं, मगर ये मानते नहीं थे कि ये हम इनको मानेंगे तो हमारी सरदारी किधर जाएगी, क्योंकि सरकार ने तो अमीरी गरीबी का फ़र्क ही ख़त्म कर दिया। यानी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोरे चिट्टे की रस्म ही ख़त्म कर दी। सरकार ने फरमाया कोई चिट्टा है, काला है, कोई अमीर है, गरीब है, फरमाया एक ही सफ़ में खड़े नज़र आएंगे। गिरामी और मर्तबत आज का उन्वान बड़ा अहम है। मिनन नबीशीना वो नबियों की जमात है, वह सिद्दीकीना वो सिद्दीकीन की जमात है, वह शुहदाई वो शहीदों की जमात है, वो सालेहीन की जमात है। अब देखना ये है कि कौन कौन इन नेक बुजुर्गों के नक्श कदम पर चल रहा है। आज अगर हम इस चीज़ का जायज़ा लें तो किसी के अंदर नबियों का इख्तलाफ नज़र आता है, किसी के अंदर माज़अल्लाह सिद्दीकीन का इख्तलाफ नज़र आता है। आज इस पुरफितन दौर के अंदर अगर कोई सहाबा को मानता है, अगर कोई शहीदों को, अगर कोई नबियों को मानता है तो वो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। अब देखें कि अहले सुन्नत व जमात की सफ़ों में से कितने कितने बड़े अकाबिरीन गुजरे हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हज़रत गौसे पाक, हज़रत दाता साहब, हज़रत ख्वाजा साहब, हज़रत मियाँ मीर सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात अगर ये आई हैं तो अहले सुन्नत व जमात की सफ़ों में आई हैं, क्योंकि अल्लाह इतनी बड़ी जलीलुल कदर शख्सियात उसी मसलक उसी अकीदे में पैदा फरमाता है जिसमें सच्चाई होती है। झूठों के अंदर सच्चे बंदे नहीं आते। वह सिद्दीकीन व शुहदाई व सालेहीन, ये सालेहीन की जमात है, ये सच्चों की जमात है, ये बुजुर्गाने दीन की जमात है। रब्बे काबा की कसम, आज आपको मैं ये प्रोसीजर भी बताता हूँ, ये कितने सच्चे हैं, कितना तकवा इनका सच्चा है, कितना ईमान पुख्ता है। रब्बे काबा की कसम, इतना ईमान पुख्ता। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी, आप एक नहर के किनारे खड़े थे, आपने देखा कि सेब बहता हुआ आ रहा है, तो आपको भूख लगी हुई थी, काफ़ी दिन के फाके थे।
آپ نے اس سیب کو پکڑا اور سیب کھا لیا۔ جب آدھا سیب آپ کھا چکے، آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ سیب تو میرا ہے ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کس کا سیب تھا۔ اب شریعت مطہرہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ سیب اللہ کی زمین سے ملا تھا، کھانا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، شریعت کوئی حد نافذ نہیں کرتی، شریعت کوئی پکڑ نہیں کرتی۔ اب یہ ہے تقویٰ، مگر تقویٰ کہتا ہے کہ بھئی جس کا ہے اس سے پوچھ اور اجازت لے پھر کھا۔ مگر آپ اللہ کے ولی تھے، تقویٰ اختیار کیے ہوئے تھے، تقوی نے جھنجھوڑا، آپ نے ندی کے کنارے سفر شروع کر دیا۔ سفر کرتے کرتے جب آپ کافی میل کا سفر طے کر لیا، ایک باغ کے درختوں کی ٹہنیں اس نہر کے اندر لٹک رہی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ سیب پکے ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ اسی باغ کا سیب بہتے بہتے آیا ہے تو میں نے کھا لیا ہے۔ آپ اس مالک کے پاس گئے، جب باغ کے مالک کے پاس جا پہنچے تو مالک بھی اللہ کے ولی تھے، وقت کے غوث تھے، حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ دستک دیا، آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے پوچھا جناب کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں فلاں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میں نے بہتا ہوا سیب دیکھا، مجھے کافی دن کے فاقے تھے، بھوک تھی، میں نے پکڑ کے کھا لیا، تو آپ سے میں سیب کی معافی کروانے آیا ہوں، اگر معاف کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ فرمانے لگے کہ بھئی سیب کی معافی کروانے کے لیے آیا ہے تو میری 2 شرطیں ہیں، وہ ماننی پڑیں گی، اگر ان میں سے ایک کا بھی انکار کیا تو قیامت والے دن تیرا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا۔ اب جو صاحب نظر ہوتے ہیں، جو دل پر بھی نظریں ہوتی ہیں، دماغ پر بھی نظریں ہوتی ہیں، صاحب دل اور صاحب نظر بندے کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ بندے کے ذہن میں کیا ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو آپ نے کہا کہ یہ ایک گوہ یکتا بندہ ہے، یعنی کوئی عام نہیں ہے کہ جو ویسے ہی آ گیا ہے، یہ کوئی اللہ کا ولی ہے کہ جو سیب بہتا بہتا گیا تو اس نے دیکھا، پھر یہ سیب کے ساتھ ساتھ سفر کرتا کرتا آ گیا۔ تو حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ 12 سال اس باغ کی گوڈی کرنی پڑے گی جس کا سیب کھایا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میری معافی ہو جائے گی قیامت والے دن تو ٹھیک ہے، میں گوڈی کر لیتا ہوں۔ آپ باغ کی گوڈی کرتے رہے۔ جب 12 سال مکمل ہوئے، گرامی اور مرتبت توجہ طلب جملہ ہے، 12 سال گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے حضور 12 سال مکمل ہو چکے ہیں، اب اجازت ہے مجھے؟ فرمانے لگے ایک شرط اور ہے۔ کہا کیا؟ فرمانے لگے کہ اگر وہ شرط تم پوری کر دو تو پھر میں تمہاری سیب والی غلطی معاف کر دوں گا، ورنہ یہ 12 سال جو تم نے گوڈی کی ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میری غلطی معاف ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بھائی میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، پاؤں سے لولی ہے، اس کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ تو آپ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، اگر میری غلطی معاف ہوتی ہے تو میں اس سزا کے لیے تیار ہوں، کیونکہ بیوی جو ہوتی ہے وہ خامد کی خدمت کے لیے ہوتی ہے، اور فرمانے لگے کہ چونکہ وہ معذور ہے تو میں اس کی خدمت کر لوں گا، تو میں اس چیز کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح کر دیا، یعنی اپنی صاحبزادی اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد گرامی تھے ان کا آپس میں نکاح کر دیا۔ اب جب نکاح ہوا تو آپ ایک کمرے میں جلوہ گر تھے، وہاں پر حسین و جمیل لڑکی جلوہ گر ہوتی ہے، تو آپ کی نگاہ پڑتی ہے، آپ فوراً اس کمرے سے باہر آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ دروازے کی چگاٹ کے ساتھ آپ کا سر لگتا ہے، خون بہنے لگ جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں،
عرض کرتے ہیں حضور میں ایک سیب کھایا تھا، اس آدھے سیب کی سزا اب تک بھگت رہا ہوں۔ حضور اب میرے کمرے کے اندر حسین و جمیل لڑکی آ گئی ہے جو ہاتھ پاؤں کی درست ہے، تو حضور میں ڈر رہا ہوں کہیں قیامت والے دن میرے ساتھ یعنی اس معاملے میں پکڑ نہ ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹا تجھے بتاؤں کہ وہ لولی کیوں ہے، وہ لنگڑی کیوں ہے، وہ آنکھوں سے اندھی کیوں ہے، وہ بولی بہری گونگی کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ کبھی بھی اس نے کسی غیر محرم کی بات نہیں سنی، کبھی بھی اس نے کوئی فضول گفتگو نہیں کی، کبھی بھی وہ کسی غلط فحاشا والے کام کی طرف چل کے نہیں گئی، کبھی بھی وہ یعنی غلط ہاتھوں سے کسی غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، کبھی غلط چیز نہیں پکڑی۔ فرمایا یہ وہ بیٹی ہے کہ جو پردے کی پابند تھی، فرمایا یہ پردہ خاتون عورت ہے۔ فرمانے لگے اس لیے میں نے تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا ہے۔ فرمانے لگے کہ تیرے جیسے گورے یکتا بندے صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، رب کعبہ کی قسم حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو نکاح کیا تھا، ماں بھی پردے کی پابند، باپ بھی پردے کا پابند، اور آپ نے تقوی اختیار کیے ہوئے رب کعبہ کی قسم جب ان کا نکاح ہوا تو ان کے نکاح میں سے اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا فرما دیا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اگر ماں باپ ایسے ہوں، اگر ماں باپ نیک ہوں، ماں باپ متقی ہوں، ماں باپ سچے ہوں، تو رب کعبہ کی قسم اللہ پھر اولاد بھی غوث پاک جیسی پیدا فرما دیتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ بات یاد رہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، یہ وہ ولی کامل ہیں، یہ وہ شہنشاہ بغداد ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت طائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ابھی غوث پاک پیدا نہیں ہوئے 100 سال پہلے آپ کہنے لگے، یعنی ایسے ہی منبر پر بیٹھے ہیں، آپ کے مرید، آپ کے خلفاء، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، آپ کے مخلصانہ بندے آپ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حضرت طائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ ہاں ہاں میرے سر پر، میرے دل پر، میرے سر پر، میرے دل پر، میرے کندھوں پر غوث پاک کے قدم ہیں، میں اس چیز کو قبول کرتا ہوں۔ اب حضرت غوث پاک پیدا نہیں ہوئے، حضرت غوث پاک ابھی دنیا میں نہیں آئے، ابھی آپ کی کرامات مشہور نہیں ہوئی، ابھی آپ نے درس تدریس دینا شروع نہیں کیا، ابھی آپ نے پڑھنا پڑھانا شروع نہیں کیا۔ رب کعبہ کی قسم آپ کے پیدا ہونے سے 100 سال، 1 صدی پہلے حضرت طائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں میرے سر پہ بھی، میرے کندھوں پہ بھی، میرے دل پہ بھی فرماتے ہیں غوث پاک کے قدم ہیں۔ گرامی اور مرتبہ جملہ بڑا توجہ طلب ہے، کاش کے اتر جائے تمہارے دل میں میری بات۔ آج کا اس ٹاپک کے لحاظ سے، حضرت غوث پاک کے لحاظ سے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ شیخ تھے سید نہیں تھے، تو کہتے ہیں سید تھے تو شیخ نہیں تھے، اس طرح کے الفاظ۔ میں بتانا چاہتا ہوں حضرت غوث پاک سید حسنی بھی تھے، حسینی سید بھی تھے۔ جب یہ حسنی حسینی سید دو سمندر آپس میں مل گئے، ان دو سمندروں کو جب رب نے ملایا تو ملنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے وہ چشمے، وہ نہریں، وہ دریا آپ سے نکالے قیامت تک کے لیے۔ آج بھی خدا کی قسم دیکھا جائے تو آپ کی اولاد ہمیں گلی گلی محلے محلے میں نظر آتی ہے۔ اور یہ بات یاد رہے، کوئی بندہ سید ہو، سید کی یہ نشانی ہے، سید سادات، سید بندہ اگر ہو
ضروریات دین کے مسائل جانتا ہو، یعنی زیادہ عالم نہ ہو، پڑھا لکھا نہ بھی ہو، حافظ قاری نہ بھی ہو، ضروریات دین کے مسائل، کس چیز کے مسائل؟ دین کے مسائل جانتا ہو، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، یعنی عمل بھی کرتا ہو، ضروریات دین کے مسائل کے اوپر عمل بھی کرتا ہو، جانتا بھی ہو، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور عام بندہ سید نہ ہو، سادات نہ ہو، تو فرماتے ہیں اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے عالم ہو، دین کے علوم و فنون جانتا ہو، اور جاننے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتا ہو۔ عمل کرے گا تو فرمایا وہ اللہ کا ولی بنے گا۔ اگر عمل کرتا ہو عام بندہ تو وہ عالم نہ ہو، عالم نہ ہو تو وہ ولی نہیں ہے، متقی ضرور ہے مگر ولی نہیں ہے۔ ولی ہونے کے لیے ضروری ہے عالم ہونا، شرط ہے، عالم ہونا شرط ہے۔ اگر وہ عالم نہ ہو، ضروریات دین کے مسائل بھی نہ جانتا ہو، متقی جتنا مرضی ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی علمی روحانی شخصیت کا عالم یہ تھا، آپ ولی کامل کے ساتھ ساتھ بعمل عالم دین بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت غوث پاک کو پیدا کیا تو صرف غوث پاک کو اس علاقے کے اندر پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس محلے میں جتنی بھی خاتون تھی، جن جن کے گھر اولاد ہونے والی تھی، اس علاقے میں بغداد شریف میں فرمایا ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا فرما دیے۔ اور صرف بیٹے ہی نہیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ولی کامل بھی ان بیٹوں کو بنا دیا۔ اب سوچو تو صحیح کہ جن کی برکت سے وہ بیٹے پیدا ہوئے، وہ بیٹے ولی کامل ہیں، غوث پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ گرامی اور مرتبت حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، شیخ جد الحسنی والحسینی، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ وہ شخصیت ہیں کہ اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں اور جو پیدا ہو چکے ہیں، جو پیدا ہوں گے قیامت تک کے لیے، ہر ولی کے کندھے پہ غوث پاک کے قدم مبارک ہیں۔ اب یہ قدم مبارک آپ کے ان کے کندھوں پر کس طرح آئے، اب یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، وقت بڑا قلیل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، عرش معلیٰ پہ اپنے پاس، اب جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے معراج پہ، جب آپ کو براق پہ سوار کرنے لگے، آپ براق پر بیٹھنے لگے، تو براق تھا اونچا، بظاہر تو سرکار چاہتے تو خود بیٹھ جاتے، مگر یہ ایک وسیلہ بننا تھا۔ اب براق پر سرکار بیٹھنے لگے تو براق وجد میں آ گیا، براق خوشی میں مچل اٹھا۔ جب وہ مچلنے کی وجہ سے محدثین فرماتے براق اونچا ہو گیا، براق بات بھی بڑی اونچی ہے، آپ سبحان اللہ بھی ذرا اونچا کہیں۔ براق اونچا ہو گیا، وجد میں آ گیا، جلال میں آ گیا، خوشی میں آ گیا، لہر میں آ گیا۔ جب مچلا تو محدثین فرماتے ہیں مچلنے کی وجہ سے براق کا قد بھی بڑھ گیا۔ تو جبریل امین پاس کھڑے تھے، کہنے لگے، پہلے رو رہا تھا کہ سرکار میرے اوپر بیٹھیں گے نہیں، میں کالے رنگ کا، گورے رنگ کے براق ہیں، میرا رنگ بھی کالا، شاید سرکار مجھے قبول کریں گے کہ انکار کر دیں گے۔ فرمایا اب جب قبول کر لیا ہے تو اب تو مچل رہا ہے، اونچا ہو رہا ہے، اب تو سرکار کو بیٹھنے ہی نہیں دیتا،
اب براق کہنے لگا زبان حال سے پکار کر، براق بھی تو جنتی براق سی نا۔ براق کہنے لگا کہ پیارے جبریل آج نہ مچلوں تو کب مچلوں؟ آج تو مچل لینے دے، آج ہی تو فخر کرنے کا دن ہے، آج ہی تو خوشی منانے کا دن ہے، اگر آج خوشی نہیں مناؤں گا تو کب مناؤں گا؟ تو جبریل امین پاس کھڑے ہیں، براق مچلا، براق کا قد بڑھ گیا۔ اب محدثین فرماتے جب سرکار نے براق پر بیٹھنا تھا تو اس وقت ابھی غوث پاک پیدا، بولو تو صحیح نا، ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی حضرت غوث پاک صدیوں بعد پیدا ہونے تھے۔ اس وقت جب سرکار معراج کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ پر موجود تھے، آپ پیدائشی اللہ کے ولی تھے، آپ نے اپنے قدم نیچے لگائے، ہاتھ رکھے، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو آپ میرے کندھوں پر قدم رکھ کر آپ براق پر سوار ہو جائیں۔ سرکار نے ایسے ہی کیا، حضرت غوث پاک کے کندھوں پر قدم رکھے، نالائن پاک رکھے، رکھ کر آپ سوار ہوئے۔ جب سوار ہوئے تو جب سوار ہو گئے سرکار نے فرمایا اے شیخ عبد القادر جیلانی یاد رکھ میں نے تیرے کندھوں پر اپنے قدم رکھے ہیں، یاد رکھ قیامت تک کے لیے کوئی بھی اللہ کا ولی، کوئی بھی محدث، کوئی بھی مفسر، کوئی بھی ولی کامل پیدا ہوگا، رب کعبہ کی قسم وہ تب تک ولی نہیں بنے گا جب تک تیرے قدم اس کے کندھوں پہ نہیں آ جائیں گے۔ فرمایا میرے قدم تیرے کندھوں پہ، تیرے قدم ہر ولی کے کندھوں پہ ہوں گے۔ یہ حضرت غوث پاک کو مقام ملا۔ گرامی اور مرتبت حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی قسم کی بیماری، کسی قسم کی کوئی بیماری جس بندے کو ہو، حتیٰ کہ کوڑ کی بیماری بھی ہو، کرونا کی بھی ہو، جس کسی قسم کی بیماری ہو، حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میرے مدرسے کا جو کنواں ہے نا، کنواں اس کے ارد گرد جو مٹی ہے وہ مٹی لے کے پانی میں مکس کر کے جو بندہ پی لے نا اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ اب جس کے مدرسے کی مٹی کوئی لے کر پانی میں ملا کے پی لے اللہ اسے شفا دے دیتا ہے تو وہ خود دم کر دے تو اس کے دم کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ ہیں ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جو سلسلہ نسب ہے، آپ کے والد والدہ آپ بھی اللہ کے ولی تھے، آپ کے والد حسنی سید تھے، آپ کی والدہ حسینی سیدہ تھی، یعنی اگر دیکھا جائے تو حسن حسین کی تصویر غوث پاک نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی اور مرتبت عنوان بڑا اہم ہے اور بڑا ہی طویل ہے، میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں کہ آج کے اس دور کے اندر ہمیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف میں کھڑے ہو جانا چاہیے تاکہ قیامت والے دن جب ہم اٹھائے جائیں تو ہم غوث پاک کی صفوں میں سے اٹھائے جائیں، ہم داتا صاحب کی صفوں میں سے اٹھائے جائیں، حضرت خواجہ صاحب کی صفوں میں اٹھائے جائیں، نہ کہ ہم کسی غیر کی صفوں میں سے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم 11ویں بھی دلواتے ہیں تو غوث پاک کی دلواتے ہیں، ہم 11ویں والے بھی ہیں، 12ویں والے بھی ہیں، ہم اللہ کے فضل سے ہر بزرگ کو ماننے والے ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، قرآن کہتا ہے نبیوں کو ماننے والے ہوں، پھر صدیقین کو ماننے والے ہوں، پھر شہیدوں کو ماننے والے ہوں، پھر صالحین کو ماننے والے ہوں۔ پتہ چلا کہ اب نبی نہیں آئیں گے، اب قیامت تک اللہ کے ولی آئیں گے جو امت کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اگر آج کے اس دور کے اندر آپ نے ولی کامل دیکھنا ہے، آج کے اس پرفتن دور کے اندر آپ نے شیخ کامل دیکھنا ہے تو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کو دیکھ لیں، آج کے اس دور کے اندر حافظ خادم حسین رضوی کو دیکھ لیں۔ خدا کی قسم جنہوں نے مجددانہ کردار ادا پیش کر کے آپ نے اپنے نہ مدرسے دیکھے، نہ جائیداد دیکھی، نہ پراپرٹی دیکھی، نہ اپنا کچھ دیکھا، خدا کی قسم سب کچھ دین متی کی خاطر وقف کر دیا۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا